جی یہ ساری کائنات ایک اللہ رب العزت کی مرضی کے تحت ہی چلتی ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی منشا، اس کی چاہت اور اس کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اس کائنات میں جتنے بھی ہم بدلاؤ دیکھتے ہیں، تغیرات دیکھتے ہیں، حالات کا ہیر پھیر دیکھتے ہیں، حالات کا نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے ہونا دیکھتے ہیں، انسانوں کی زندگی کے بدلاؤ دیکھتے ہیں اور تمام عالم کے تغیرات کو دیکھتے ہیں، تو یہ سب اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت غافل نہیں ہے، ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہے۔ اسے خبر ہے اپنے خلق کی، اپنی مخلوقات کی، اپنی تخلیقات کی۔ جب اسی نے بنایا تو حکم بھی اسی کا چلے گا، مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ تو میں قرآنی آیات سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے قرآنی آیات میں اپنے بندوں کو بتاتے ہیں کہ اے بندو، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ہماری مرضی کے مطابق، ہماری مرضی کے تحت ہی ہوتا ہے۔ اس میں انسانوں کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ عمل دخل ہے تو صرف اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی کا عمل دخل ہے، اسی کی مشیت و منشا کا عمل دخل ہے۔ انسان کی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انسان مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خلق اور مخلوق صرف اللہ کی، تو حکم بھی اور امر بھی اللہ تعالیٰ ہی کا چلے گا۔ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ یضل من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے، اور سیدھے راستے کی توفیق وہ اسے دیتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے، اور وہ گمراہ اور سیدھے راستے سے اسے ہٹاتا ہے جس کے دل میں کجی ہوتی ہے، جو سیدھے راستے کی طلب میں نہیں ہوتا، شوق میں نہیں ہوتا، وہ اسی دنیا کی زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے۔ تو یضل من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ یضل من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کا چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر، اور جس کا چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے بناتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے وہ اولاد میں لڑکیاں عطا کرتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہے اولاد میں وہ لڑکے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہے وہ اولاد میں بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہے وہ اولاد میں کچھ نہیں عطا کرتا، اس کی حکمت، اس کی مصلحت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یصیب بہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جہاں چاہے اپنے بادلوں کو برساتا ہے۔ ویصرفہ عن من یشاء، اور جہاں سے چاہے اپنے بادلوں کو ہٹا لیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دنیاوی حکومت کا تھوڑا سا حصہ دے دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس کو چاہے حکومت سے محروم کر دیتا ہے۔ وتعز من تشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزتیں دیتا ہے۔ وتذل من تشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ذلت عطا کرتا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے عطا کر دیتا ہے۔ ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے چاہے مدد کر دیتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر کے دکھا دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو بھی چاہے اپنے بندوں میں سے رسول ہونے کے لیے، نبی ہونے کے لیے منتخب کر دیتا ہے، یعنی جس کو چاہے نبوت و رسالت عطا فرما دیتا ہے۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اور جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو نازل فرما دیتا ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دیتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تمہارا چاہا اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہ لے۔ جی یہ ساری کائنات